ایک طرف کچھ لوگ یزید کے فضائل بیان کرتے کرتے اسے امیر المومنین کے منصب پر بٹھاتے ہیں، تو دوسری طرف عجیب سی ایک صورتحال یہ ہے کہ وہ ہستی جس کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا گیا، وہی طبقہ ان کو اٹھا کے باغی قرار دے دیتا ہے اور کہتا ہے یزید حق پہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک کا، اور جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کہتے ہیں وہ باغی تھے۔ تو اس بات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو گفتگو زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تاریخ اسلام کے اندر یوں تو بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں، بعض اوقات ان اختلافات کی نوعیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ مناقشات اور مناظرات بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جسے بہت سے اہل محبت نے، جسے بہت سے ائمہ نے اور محدثین نے اتنا عظیم واقعہ قرار دیا کہ فرمایا کہ وہ واقعہ تو ہوا تو اس سے اسلام کی نشأت ثانیہ ہوئی، احیاء نو ہوا، اور وہ واقعہ یوم عاشور 10 محرم کا میدان کربلا کا واقعہ ہے۔ تو وہ واقعے کی طرف تو میں نہیں جاتا، لیکن پروفیسر صاحب میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں جو ذہنوں کے اندر ایک ابہام پیدا کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، استغفر اللہ ونعوذ باللہ من ذالک، اور اس میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے، اتنا بڑی گستاخی میں کہتا ہوں، کہ حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ہستی کو اپنی زبان چسوائی، وہ ہستی جس کو حضور نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا، وہ ہستی جس کے لیے حضور نے سجدے طویل کر دیے، ان کے لیے کہا گیا کہ یہ باغی تھے نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کے مد مقابل آنے والا یزید جس کا اپنا کردار بھی بہت سے ائمہ نے اس کے بارے میں لکھا کہ بڑا مشکوک تھا اور وہ بہت سے ایسے افعال کا مرتکب تھا جو کہ شریعت اسلامیہ نے بھی ان کو منع قرار دیا بلکہ حرام قرار دیا، اس کو اٹھا کے امیر المومنین کے منصب پر بٹھا دیتے ہیں۔ اور ایک اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اس کا سہارا لیتے ہوئے بعض رافضی لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کاتب وحی بھی تھے، آپ کا بڑا مقام ہے، ان کے منصب پر بھی تانوں جو ہے تشریح کرتے ہیں اور ان کے اوپر بھی ملامت کرتے ہیں، اور اس کا سہارا لے کے اصل بات جو ہے، تو اس کے اوپر میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیں مدلل قسم کی، تاکہ سننے والے کے ذہن سے یہ سارے ابہامات اور شکوک و شبہات نکل جائیں اور ایک نکھری ہوئی شکل ان کے سامنے آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ پروفیسر۔ عاشورہ محرم الحرام قریب ہے، ابھی ذی الحجہ کے بعد ماہ محرم الحرام اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور ہر مسلمان اس کے علم میں ہے کہ اس ماہ مقدس میں ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا۔ آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کریکٹرز جو ہیں وہ خود تخلیق کیے ہیں اور اپنی مرضی سے ان کو نشست کے اوپر بھی بٹھا رہے ہیں، جس کے بارے میں ان کا دل چاہتا ہے اس کو تخت پہ بٹھا دیتے ہیں، اور جس کے بارے میں ان کا دل چاہتا ہے اسے زمین کے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ تو دین کے حوالے سے ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہاں پر انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اب ایسی شخصیات خاص طور پہ جن کے بارے میں حدیث کے اندر ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے ان کے فضائل کے حوالے سے، اگر کوئی شخص اپنی جھوٹی انانیت کا بھرم رکھنے کے لیے ان عظیم ہستیوں کو طعن و تشنیع کے تیر برساتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے آپ کو دین کے اصل مزاج سے بہت زیادہ دور کر لیا۔ میں قرآن جب پڑھتا ہوں تو ابھی رات ہی میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہا تھا، اور اس میں ایک بات بڑی ہی خوبصورت مجھے جو ہے وہ نظر آئی کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اس بات پہ توجہ دلوائی ہے اہل ایمان کی۔ فرمایا کہ یہ کافر لوگ جو ہے نا، ان کا ایک رویہ یہ ہے کہ جب یہ کہہ دیں نا کسی چیز کے بارے میں نہیں، تو بعد میں ہزاروں دلائل بھی ان کے سامنے لے کر آؤ تو یہ اپنی نہیں سے باز نہیں آئے گی۔ وہ انا کے مطلب ہے وہ اس جھوٹے مرتبے کے اوپر فائز ہے۔ فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا بالبینات، اتنی واضح نشانیاں دے کر دلائل کے ساتھ، لیکن یہ تھے کہ جو پہلے کہہ دیا نہیں
اب اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک طبقہ ہر زمانے کے اندر ایسا پایا جاتا ہے۔ پنجابی کہتے ہیں اپنی گل بیان دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو جب وہ ایک دفعہ کہہ دیں نا کہ بھائی نہیں، تو آپ ان کے سامنے دلائل کے انبار لگا دیں، آپ ان کے سامنے قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، وہ کہتے ہیں جی بس ہم نے تو یہی سنا ہے، اور آپ اپنے دلائل اپنے پاس رکھیں۔ ایسا طبقہ آپ کو ہر جگہ پہ ملے گا، اور یہ کوئی ایسا طبقہ نہیں کہ جس کو بڑی توجہ دی جائے یا جس کو بڑا کوئی عظیم طبقہ سمجھا جائے۔ میں تو سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو اگنور کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات بجا ہوگی، لیکن اگنور کرنے سے ایسے نوجوان ینگسٹرز آنے والے نسل جن کو معاملے کا پتہ ہی نہیں، اگر صرف اگنور کر دیا تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ چیز بھر دیں گے جو وہ چاہتے ہیں۔ ہاں یہ بات صحیح آپ اور وہ نے حق اور وہ سچ جو ہے وہ دب کے رہ جائے گا، اس پہ گرد پڑ جائے گا۔ ہاں یہ بات آپ نے صحیح کی ہے، لیکن اس میں ایک فالٹ یہ بھی ہے کہ ہم یہاں دیگر دنیا کی چیزوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، کم از کم اپنے بیسکس اور بنیادی چیزیں ان کو خود ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اینی ہو، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ شخصیات، آپ نے 3 شخصیات گنوائی جی۔ ایک اس میں عظیم ہستی سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، ایک اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی ہے، اور تیسرا اس کے اندر ایک بیڈ کریکٹر ہے یزید بن معاویہ۔ اب یہ 3 مختلف طرح کے کردار ہیں۔ میں یہاں پہ بحث و تمہیز کے اندر یا اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ طبقے ہمارے اندر بہت زیادہ ہیں۔ میں صرف اہل سنت والجماعت کا موقف یہاں پہ رکھنا چاہوں گا، اور وہ بھی بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ، انہوں نے جو اس بارے میں آراء دی ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمیں انہی کے اوپر جو ہے وہ اکتفا کرنا چاہیے اور اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ یہاں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بغاوت کی بات کی جاتی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کوئی بھی اہل ایمان کم از کم ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ جن کی تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کی گود میں کی ہو، اور جن کو نبی علیہ السلام نے جیسے آپ نے کہا زبان چسائی ہو، کندھوں پہ سوار کیا ہو، جن کے لیے سجدے لمبے کی، اور حضور نے پراپر ان کی تربیت کی ہو، جی بالکل، تو ایسی عظیم ہستی وہ بغاوت کرے گی یا پیسوں کے لالچ میں؟ اس کا تو میں سمجھتا ہوں کوئی عقل مند انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایسا کہتا تو اسے اپنے عقل کا علاج کروانا چاہیے، کیونکہ ایک نہیں سینکڑوں ایسی احادیث ہیں جو ان عظیم ہستیوں کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور حدیث سے بھی اوپر قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو ایسی آیات ملے گی جن میں ان عظیم ہستیوں کا اللہ رب العزت نے خصوصی ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے، یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اور اہل بیت کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں، یہی ہستیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی گندگی کو ان سے دور کر دی ہے، قرآن کہتا ہے، اور فضائل۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے اپنی خوشبو قرار دیا، یہ میری خوشبو ہے، میں ان کو سونگتا ہوں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حضور بشارت دے رہے۔ اب حضور اہل جنت یعنی جنتی نوجوانوں کا سردار کہہ رہے ہیں، اور ایک عام بندہ حدیث کو پڑھے بغیر کہتا نعوذ باللہ وہ باغی تھے، اور یہ خیالات۔ تو میں اس موضوع پہ مزید نہیں بات کرنا چاہتا، بس یہ ہے کہ قرآن حدیث جو ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بولتا ہے، ان کی شان بیان کرتا ہے، اور ان کو اگر آپ کہیں تو وہ امیر المؤمنین بھی ہیں اور امیر و شباب اہل الجنہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی شک والی بات۔ دوسرا کردار اگر آپ دیکھیں، کچھ لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، اور وہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، تو ہمیں چاہیے یہی کہ ان اختلافات کے اوپر ہم سکوت اختیار کریں، اپنی زبان کو تھوڑا کنٹرول کریں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ائمہ اہل سنت والجماعت جو ہے ان کا یہی موقف ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فضائل موجود ہیں، اور وہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں، اس میں مسند امام احمد بن حنبل ہے، اس میں سنن ترمذی ہے، خاص طور پہ ان 2 حدیث کی کتابوں کے اندر صحیح احادیث، وہ کہ کچھ لوگوں نے ان کو جو ہے وہ دوسرے حوالے سے بھی لی ہے، راویوں کے حوالے سے، لیکن ان کے فضائل موجود ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں کہا ہے کہ اللہم اہدے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اللہ ان کو ہادی مہدی بنا دے، ان کے فضائل موجود ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو بھی ہمیں بات کرتے ہوئے بڑا سوچ سمجھ کی گفتگو کرنی چاہیے کہ خواہ مخواہ
کسی بندے کی بات سن کے ایسی عظیم ہستیوں کے اوپر ہم لوگ طعن و تشنیع کرنے لگے اور برا بھلا کہنا شروع کر دیں. سکوت کم از کم ہمیں ضرور جو ہے وہ یہاں پر اختیار کریں. اب رہ گئی تیسرا کردار جو ہے، جو برا کردار ہے، اس کو لوگ جو ڈیفینڈ کرتے ہیں مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے. یہ دو شخصیات، ان کے بارے میں تو اکثر اہل علم جو ہے وہ شان کی بات کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگوں کو اختلاف ضرور تھے، لیکن جو لوگ یزید کے بارے میں اس کو ڈیفنس دیتے ہیں اور اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، یا امیر المؤمنین کا لقب انہیں دیتے ہیں، یا ان کو بہت بڑا متقی، پرہیزگار اور شب زندہ دار کہتے ہیں، میں کہتا ہوں الامان والحفیظ. اس لیے کہ ائمہ اہل سنت والجماعت میں عظیم نام ہے. امام ذہبی کو لیں، امام قرطبی کو لیں، جرح و تعدیل کے امام ذہبی، جی امام قرطبی کو لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امام ابن کثیر کو لیں. اس کے علاوہ اور بھی ائمہ ہیں، انہوں نے بڑا ہی واضح طور پر یزید کے کردار کو برا کہا ہے. اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام حسین کے قتل میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا، یہ تو عبید اللہ ابن یزید نے بات کی تھی، اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے. اصل میں یزید کا ہی جو ہے وہ کردار تھا، یزید ہی پیچھے سے جو ہے وہ. ایک بات ذرا سوچئے، جو لوگ کہتے ہیں یزید کا کوئی کردار نہیں تھا، وہ تو برا بھلا کہہ رہا تھا. برا بھلا جب کہہ رہا تھا تو کیا اس واقعے کے بعد عبداللہ بن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، اس کو اس نے سزا دی؟ اس کو مارتا، اس کو قتل کرتا، اتنا بڑا اس نے جرم. خاموشی اختیار کی نا، تو خاموشی بھی بسا ہوگا تو رضا کے زمرے میں آتی ہے. تین خاص طور پہ بڑی چیزیں جو ہے نا، تین بڑی چیزیں، ان کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی صاحب عقل انسان یزید کو ڈیفینس نہیں دے گا. سب سے پہلی بات، انہی ائمہ کے جن کی میں نے بات کی ہے، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ ایک جو برا عمل ہے یزید کا، وہ ہے کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور آپ کے خانوادے کی بھی حرمتی کی، اور آپ کے جو ہے وہ بھتیجوں کو اور خاندان کے دیگر افراد کو جو ہے وہ شہید کیا. باقاعدہ خواتین جو تھیں ان کو پابند سلاسل کر کے، جن میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے ساتھ سیدہ سکینہ سیدنا امام حسین کی بیٹی، ان کو شام دمشق اس کے لے کے گئے، تاریخ کہتی ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ طور پر پھر آپ نے خطبہ بھی دیا، اور آپ کا خطبہ موجود ہے، وہ ڈھکی چھپی بات تھوڑی ہے. بالکل. اور اس میں سیدہ زینب کے جو الفاظ ہیں وہ بول بول کے بتا رہے ہیں کہ یہ سامنے جو انسان بیٹھا ہوا ظالم ہے، ظالم انسان، سامنے بیٹھا ہوا انسان قاتل ہے. بالکل اسی طرح. تو اب اتنا بڑا واقعہ کہ جس عظیم ہستی کی قرآن حدیث شان بیان کر رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سونگتے تھے، ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے، اور وہ تھوڑا سا روتے تو حضور پریشان ہو جاتے. تو ان کو اگر کوئی بندہ اس حد تک چلا جاتا ہے اپنی دنیاوی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، امارت کے حصول کے لیے، کہ ان کو شہید ہی کر دیتا ہے، تو اس کی کوئی تعریف کرے گا تو پھر ایک طرف وہ اپنا تعلق یزید سے تو ثابت کر رہا ہے، ذرا یہ بھی سوچے کہ اس کا تعلق حضور کی ذات سے بھی برقرار رہتا ہے یا کہ نہیں رہتا. ایک بات یہ، اور دوسری بات ائمہ نے یہ بات خاص طور پہ کہی ہے کہ واقعہ حرہ یہ بھی یزید کے خاتے میں آتا ہے. اور واقعہ حرہ کے اندر آپ کو پتہ ہے مدینہ شریف کے اندر کیا کیا تباہی اس نے مچائی، اور صحابہ اکرام کو، تابعین کو شہید کیا گیا، باقاعدہ مدینہ شریف کو 3 دنوں کے لیے حلال کیا گیا، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بند، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے. تو یہ کیا تھا؟ اذان بند رہی، اقامت نہیں رہی، جو ہے وہ ہوتی رہی. سعید بن مسیب کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کی قبر انور سے جو ہے وہ اذان کی آواز سن کے میں جو ہے. تو یہ سارے واقعات کیا اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ائمہ کی ایک کثیر تعداد اس واقعے کو یزید کے بارے. اور تیسرا واقعہ جو بہت برا واقعہ ہے یزید کے خاتے میں، وہ واقعہ ہے کہ اس نے کعبۃ اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، مسمار کیا اور منجنیقوں کے ذریعے باقاعدہ پتھر برسائے، اور اس کے غلاف کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ خراب کیا، اور مسجد کا جو ہے وہ تقدس جو ہے وہ. تو یہ سارے برے کردار یزید کے ساتھ اٹیچ ہیں. اب اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو وہ یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر المومنین ہیں، اور امیر و شباب اہل الجنہ ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. یہ تو بات بالکل کنفرم ہے، ان کی بہت بڑی فضیلت شان ہے. اور اللہ کرے ہم سب کا قیامت والے دن حساب و کتاب اور سنگت صحبت انہی عظیم ہستیوں کے ساتھ. اور دوسرا جو کردار ہے وہ تھوڑا کنٹروورشل ضرور ہے اہل سنت والجماعت کے اندر، لیکن ائمہ اہل سنت والجماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاص طور پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سکوت تو اختیار کریں، برا بھلا نہ کہ. اور تیسرا برا کردار جس کے بارے میں کچھ لوگ جو اپنے آپ کو وہابیہ کہتے ہیں وہ ڈیفنس میں بولتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ڈیفنس والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جتنا برا کردار تھا اس کا
تربیت کو الگ چھوڑیں، جو بھی ہوا معاملہ اس کے بچپن کی طرف نہیں جاتے کیا کرتا تھا، لیکن جو اس نے کام کیے وہ 3 کام آج بھی تاریخ کے اندر سیاہ باب کا جو ہے وہ ایک نمونہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. تو کوئی بندہ بھی ان 3 کارناموں کو دیکھ کر اس کی تعریف نہیں کرے گا اور اس کے فضائل بیان نہیں کرے گا. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے مختصر انداز میں ساری چیزوں کو جو ہے وہ بیان کر دیا ہے. امید ہے سننے والوں کے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ان چیزوں سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت کے اندر دل کے اندر اضافہ ہوگا.